ہم سب کی پورے پاکستان کی خواہش ہے کہ پاکستان ایک عظیم ریاست بنے. یہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں سنجیدہ طور پہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا ان پاکستانیوں سے جن کی انٹیگریٹی ہے, جو پاکستان کے لیے سوچ سمجھ رکھتے ہیں, جن کا تجربہ ہے, جنہوں نے پاکستان کے لیے خدمات انجام دی, اور یہی ہماری کوشش ہے. آج اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سیاستدان اور ماہر زراعت جناب جہانگیر خان ترین صاحب. ایک اور مسئلہ ریاست میں اور عوام کے درمیان بے انتہا بڑی وسیع خلیج ہے. پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ٹیکس ڈیوٹیز دیتے ہیں تو وہ ان کی حکومت جو ہے وہ کھا جاتی ہے, وہ کرپشن کا شکار ہو جاتی ہے. کوئی اچھا پاکستانی, کوئی ذہین پاکستانی کسی سرکاری ملازمت کے لیے اپلائی کرتے ہوئے گھبراتا ہے. اسے لگتا یہ ہے کہ اصل میں تو سفارش سے کام ہوگا. پھر پورے ملک کا نظام جو ہے, وہ پورا حکومتی نظام جو ہے, وہ ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتا ہے. کرپشن کو کرپشن کے حالات کو ختم کیا جائے, اس امپریشن کو ڈائیلوٹ کیا جائے, کچھ میرٹ کی آواز بلند ہو, کچھ پاکستان میں میرٹ اور کرپشن کے خلاف ایسے لگے کہ کوئی کسی کے دل میں درد ہو. اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے بہرحال حکومت کو اور نظام کو کام کرنا ہوگا. آپ کے خیال میں وہ کیا کلیدی میجرز ہیں جو لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, کرپشن کا کنٹرول جو ہے نا, سچی بات تو یہ ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے اوپر سے. جب آپ ایگزامپل میں ایک اور مختلف قسم کو دیتا ہوں. اگر ایک تھانے دار کرپٹ ہے تو سارا اسٹیشن کرپٹ ہوگا. اگر تھانے دار کو لے آئیں کہیں سے ڈھونڈ کے جو آنےسٹ ہو, تو پورے اس کے اپنے نیچے کے جو سٹاف ہے اس پہ اس کا پورا اثر پڑے گا. کسی کارپوریشن میں آپ ایک آنےسٹ آدمی لے آئیں, وہ نیچے والے لوگ پھر بہت مشکل ہے ان کے لیے کرپشن کرنا. سو کرپشن کا کنٹرول اوپر سے شروع ہوتا ہے. جہاں بھی آپ نے کرپشن کنٹرول کرنی ہے, آپ چار لوگوں کو نیچے پٹواریوں کو پکڑ کے کرپشن کنٹرول نہیں ہوتی. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نظام ایسا بنائیں جو سمپل ہو, تاکہ آپ کو کرپشن کا موقع ملنا ہی جو ہے وہ کم ہو جائے. آپ اس طرح آئی ٹی بیسڈ چیزیں کریں. جیسے آپ ہمارا علاقے میں, دیہی علاقوں میں سب سے بڑی ہم پٹواری بیچارے کو اور تحصیلدار وغیرہ کو کہتے ہیں جی کہ یہ بہت پیسے کھاتے ہیں. تو آپ ایک نظام بنائیں. آج کل کے حالات میں 2 منٹ میں بن جاتا ہے. کمپیوٹرائز نظام ہو جو وہاں پہ کاش غریب یا امیر جائے, اپنا انگوٹھا لگائے اور اس کو اس کا فرد ملکیت مل جائے, یا جو اس کو کاغذ چاہیے وہ مل جائے. تو آپ نے کرپشن ختم کر دی وہاں پہ, کیونکہ آپ نے کرپشن کا موقع ہی ختم کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں آپ کریں, سسٹم میں ریفارم اور سمپلیفائی کریں, اور عوام کو انفارمیشن دیں, اور عوام کو آپ سرکار سے ٹکرانا کم کرائیں, تو آپ کی کرپشن میں خاطر خواہ چینج آئے گا. پھر اگر کرپشن میں ہائی لیول پہ کوئی ملوث ہوتے ہیں تو پھر ہیڈز مسٹ رول, پھر ان کو فارغ کیا جائے, پھر ان کو چھوڑا نہ جائے. اور یہ سب چیزیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں لوگ, ان کو بھی اسی طریقے سے پکڑا جائے. ٹیکس چوری میرے خیال میں کرپشن ہے, بہت بڑی کرپشن ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف حکومت میں لوگ کرپشن کرتے ہیں. اور اگر ٹیکس چوری میں خاص طور پہ وہ لوگ جن کی آمدنی بہت ہے اور وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے, تو پھر ان کو پکڑنا چاہیے اور ایگزامپل سیٹ کرنے چاہیے. اور جب تک ہم ایسے باثر لوگ, اگر خدا نخواستہ کوئی بہت امیر آدمی ہے جو یہ کام کر رہا ہے اور پکڑا جاتا ہے, دین ہی مسٹ پے دا پرائس. تو جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس لیول کی, تو آپ دیکھیں گے کہ نظام آہستہ آہستہ خود بخود صحیح ہونے کے راستے پہ لگ جائے گا. اور میرٹ کی سربلندی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور میرٹ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, ایک بڑا تصادم ہے. ایک طرف میرٹ اور ایک طرف پاکستان, دونوں ایک ساتھ تو رہ ہی نہیں سکتے. یہ بالکل یہ بھی پولیٹیکل ول کی بات ہے. اس میں کوئی, دیکھیں ہم سیاستدان ہیں سارے, میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ جائیں گے میرے پاس 20 آدمی کے, جی میں نوکری ان کو دلوا دوں, اور میں کروا سکتا ہوں, مگر میں اگر 20 کو کرواتا ہوں 40 ناراض بھی ہو جائیں گے, تو میں یہ کام نہیں کرتا. میں میرٹ پہ, اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو میں ضرور کرتا ہوں. تو یہ پولیٹیکل ول کی بات ہے. ہمارے جو بااثر لوگ ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے پورے عوام کے لیے الیکشن جیت کے ہم اس عہدے پہ بیٹھے ہیں, ہم صرف اپنے سپورٹرز کے لیے نہیں بیٹھے. یہ ایک بہت بڑی خلیج ہے جو دور کرنی پڑے گی, اور یہ ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک دفعہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک پروجیکٹ تھا سندھ میں, جس میں سے ہم نے کوئی 500 لڑکے رکھنے تھے. میں چیف منسٹر سندھ کے ساتھ بیٹھا اور میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب, میں اس کے اندر ہم اس کے اندر میرٹ کے علاوہ کوئی چیز الاؤ نہیں کریں گے. ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے, اور میں نے کہا میں آپ کی سفارش نہیں سنوں گا, مگر میرا وعدہ آپ سے یہ ہے کہ میں کسی اور کی سفارش بھی نہیں سنوں گا. اینڈ ہی سیڈ ٹو می, بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی اور ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا تو مجھے آپ سے ترین صاحب کوئی اعتراض نہیں ہے.
تو یہ ہمارے ساتھ اس طرح کے میں اور بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس طرح کے پروجیکٹ رن کیے اور میرٹ پہ بھرتیاں کی. اس وقت بہت مختلف اداروں میں کہیں کہیں میرٹ پہ بھرتیاں ہوئی ہیں. سو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, پولیٹیکل ول کی بات ہے, اور ارادہ آپ کا پختہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب نہ ہوں. بہت شکریہ جناب جہانگیر خان ترین, آج ہمیں جوائن کر رہے تھے اس پلیٹ فارم پہ جس کے ذریعے ہم پاکستان کے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پاکستانیوں سے جو کہ حقیقی معنوں میں نامور پاکستانی ہیں اور انڈیپینڈنٹ پاکستانی. اپنے تجربے کا نچوڑ ہم سے شیئر کر رہے ہیں. عظیم تر پاکستان, منزل قریب راستہ کٹھن. ہم روزمرہ کی خبروں سے دور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو بتائیں کہ ان کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے, بہت آسان ہے, بہت مشکل نہیں ہے, لیکن راستے پہ چلنا ہوگا. راستہ تھوڑا سا کٹھن ہوگا لیکن صرف ہمت کی ضرورت ہے. ہم اپنے اس پروگرام کو اور اپنی اس سیریز کو آخر میں اس کو کنکلوڈ بھی کریں گے. آپ کو ہم پورا تجزیہ دیں گے کہ یہ نامور پاکستانیوں کے نزدیک پاکستان ایک عظیم تر ریاست کیسے بنائی جا سکتی ہے. آج کامران خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.